جی السلام علیکم۔ ہم واپس ایران پہنچ چکے ہیں اور آج آپ کو بڑی ہی تاریخی اور زبردست جگہ دکھانے جا رہے ہیں، اور وقت کو تلف کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، دج الموت جیسے آپ نے دیکھا، جس کو قلعہ علموت بھی کہتے ہیں، اور علموت کے معنی ہیں عقاب کا آشیانہ۔ تو عقاب کا آشیانہ، یا اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقاب کے سیکھنے کی جگہ، یعنی آلو یا آلے سے بنا ہے۔ بہرحال ہم زیادہ ادبی بحث میں نہیں جاتے۔ جو لوگ تاریخ سے شغف رکھتے ہیں وہ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ حسن بن صبا کی طرف اس قلعے کا انتساب، اور یہ آپ اسکرین پہ گازر خان جو گاؤں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو گازر خان کو متعلق میں بتاتا چلوں کہ آپ جب تہران سے نکلتے ہیں قزوین، صوبہ قزوین ایران کا، تو وہاں سے دوبارہ آپ کو ٹیکسی لینی پڑے گی، اور تقریباً 105 کلومیٹر قزوین سے، یعنی تہران سے کلن یہ آپ کہہ سکتے ہیں ملا کے 210 سے 220 کلومیٹر کے درمیان یہ بنے گا۔ اور کچھ لوگ جو ٹیکسی والے ہیں آپ کو قاضر خان گاؤں میں اتار دیں گے، وہاں سے آپ کو ہائیک کر کے تو اوپر جانا پڑے گا۔ یہ آپ نشانی دیکھ سکتے ہیں، یہ قلعے کی نشانی ہے۔ اور یہاں سے ہم اپنی ٹکٹ لیں گے، اور ٹکٹ لینے کے بعد آپ کو تقریباً 1000 سے اوپر جو ہیں سیڑھیاں وہ طے کر کے جانا پڑے گا۔ تو بہت ہی زبردست، اور دفاعی لحاظ سے بھی جب بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس زمانے میں انہوں نے اس کو بنایا، اور کیسے وہ دفاعی لحاظ سے ایک زبردست جگہ تھی۔ اور کہتے ہیں کہ 484 ہجری قمری میں جو حسن بن صبا ہیں انہوں نے اس قلعے پہ قبضہ کیا تھا۔ اور حسن بن صبا کے متعلق آپ زیادہ ڈیٹیل میں اگر پڑھنا چاہیں تو گوگل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختلف چونکہ اس کے متعلق آراء ہیں، میں بتاتا چلوں کہ حسن بن صبا ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق مختلف جو تاریخ نگار ہیں انہوں نے مختلف اپنی اپنی رائے دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حشاشین یعنی تھے، اور لوگوں کو مست کرتا تھا، اور جو پہلا انتحاری جس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جی ہم، یعنی خودکش کہہ سکتے ہیں کہ اس کے زمانے میں ایجاد ہوا، یعنی وہ حشیش دیتا تھا اور وہ ایسے اپنے آپ کو مار دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ بہرحال یہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کافی حد تک حسن بن صبا کے یعنی کہہ سکتے ہیں پرستار مجھے لگے، اور بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حسن بن صبا نے اس قلعے میں ایک لائبریری بہت بڑی بنائی ہوئی تھی، سائنٹسٹ وہاں ہوتے تھے، نجومیوں کا انتظام تھا، اور بڑی زبردست اس کی یہاں پہ فوج تھی۔ بہرحال 200 سال کے قریب حسن بن صبا کا اس قلعے پہ قبضہ رہا۔ یہ ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے تھے، یہ قلعے کے مناظر ہیں۔ آج کل چونکہ کافی مخدوش حالت، تو ایرانین گورنمنٹ کے چونکہ آثار ملی میں یہ آ چکا ہے، تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے مسالہ وغیرہ لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ ایسے ہی اس کو دیکھیں گے سارا ڈیٹیل میں، تو میں آپ کو اسی طرح ہی دکھا سکتا ہوں۔ یہ مرمت ہو رہی ہے۔ تو 654 ہجری قمری میں ہلاکو خان نے اس پہ قابض ہو گیا تھا، اور پھر کہتے ہیں قاجاری دور میں اس کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو حسن بن صبا جو ہیں یہ نظاری کہہ سکتے ہیں فرقہ جو ہے اسماعیلیوں کا سب سے بڑا فرقہ، سوری شیعہ میں سب سے بڑا فرقہ، یا کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلیوں کا شیعہ ازم کی ایک شاخ اسماعیلی، اور اس اسماعیلیوں کا بھی ایک سب سے بڑا فرقہ جو نظاری ہے، اس کا یہ پیروکار تھا حسن بن صبا۔ اور ان کے مطابق جو ہیں ان کو ہفت امامیہ بھی کہتے ہیں، یعنی 7 اماموں کو ماننے والے، یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن حسین علیہ السلام، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر علیہم السلام، اور حضرت محمد بن اسماعیل، ان کو یہ امام مہدی مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ بڑی قابل قدر اور قابل تکریم جگہ ہے۔ بہرحال ہم یہاں پہ آئے اور اس جگہ کا ایک تاریخی لحاظ سے بھی جائزہ لینے کا موقع ملا، اور اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حسن بن صبا کے قلعے کے متعلق بے شمار نویسندوں نے لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہاں پہ اس نے یعنی کھانا رکھنے کے لیے اور کئی ماہ تک کھانا رکھنے کے لیے اس نے وہ گڑھے کھودے ہوئے تھے جہاں پہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح گھوڑوں کے باندھنے کی جگہیں تھیں، اور دفاعی لحاظ سے آپ جب آپ اوپر آتے ہیں تو بالکل حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے جو مغل خاندان تھے، ہلاکو تھا، اس نے کیسے ان پہ قبضہ کیا۔ یقینی طور پہ اندرونی سازش تھی، وگرنہ اس قلعے کو فتح کرنا بالکل بھی ناممکن، کیونکہ پہاڑوں کی اوٹ اور صرف ایک رستہ ہے یہاں اوپر آنے کا۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا، اور واپسی پہ یہ ہم نے
ایک وہاں پہ گاؤں، وہاں کے کچھ مناظر آپ کے لیے کیپچر کیے. تو ہوپ فلی یہ تھوڑی منفرد اور انفارمیٹیو آپ کے لیے ویڈیو ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں ہمارے چینل کو. اپنا خیال بھی رکھیں. انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.